راولپنڈی کے علاقے افندی کالونی میں گھر میں گیس لیکٹ سے دھماکہ ہوا، 7 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے سما کے نمائندے یاسر حکیم سے۔ یاسر بتائیے گا زخمیوں کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بیان کی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر انہیں ہولی فیملی اسپتال کے بعد یونٹ منتقل کیا گیا تھا اور تمام زخمی ایسے ہیں جن کے چھاتی اور بازو اور چہرے پر جو ہے وہ جلسنے کے باعث زخم آئے ہیں۔ ریسکیو کام کا یہ کہنا ہے کہ آج صبح سے فیملی نے جب اپنے گھر میں گیس لیکیج کے دوران جب دیا جلائی تو اس دوران اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے باعث گھر کے فرسٹ فلور پر موجود اس فیملی کے تمام 7 جو ممبران تھے وہ جلس کر زخمی ہوئے۔ گھر میں کافی آگ لگی اور کچھ سامان جل کر خاک بھی ہوا، لیکن ریسکیو کا عملہ پر وقت اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچا اور اس نے آگ پر قابو پا کر ان زخمیوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا، جنہیں ہولی فیملی اسپتال کے بعد یونٹ منتقل کر دیا گیا۔ جی، اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ خاتون کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے مجرم کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلے میں قرار دیا ہے کہ اس قدر گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والے مجرم کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ارشد، بتائیے کہ حکم میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے جو مجرم احمد ہے اس کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے اور سیشن کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ بحال رکھا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ایسے مجرم کی جو ہے وہ سزا میں کمی کا مرتکب نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں یہ بھی لکھا ہے کہ پروسیکیوشن کے مطابق مجرم نے جو ہے وہ پہلے زیادتی کی، اس کے بعد خاتون کو نہر میں پھینک دیا۔ جب خاتون نہر سے نکلی تو خاتون کو اپنی موٹر سائیکل سے پٹرول نکال کر آگ لگا دی اور خاتون کو جو ہے وہ تشویشناک حالت میں جو لاہور کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ تاہم عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام ثبوت جو ہے وہ مجرم کے خلاف ہیں، لہٰذا عدالت جو ہے وہ مجرم کی سزائے موت کے خلاف اپیل کو خارج کرتی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عدالتوں میں جمعے اور ہفتے کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ اب عدالت عالیہ اور ماتحت عدالتوں میں جمعہ اور ہفتے کو بھی کام ہوگا۔ عدالت عالیہ اور ضلعی عدالتوں میں پرانی روٹین کے مطابق کیسز کی سماعت ہوگی۔ امریکہ ایران ڈیل کی امید روشن ہوتے ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں۔ امریکی خام تیل 2.83% کم ہو کر $84.88 فی بیرل پر آ گیا ہے، جبکہ برطانوی برینڈ کروڈ آئل کی قیمت میں 3.05% کی بڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ برینڈ آئل اس وقت $87.33 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے بھی عوام کو معمولی ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول $4 اور ہائی سپیڈ ڈیزل $2 فی لیٹر سستا کر دیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت $373.78 ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل $378.78 فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ تو بجٹ میں تعلیم کے لیے کیا ہے، خاص طور پر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے حکومت مزید کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے IT شیزہ فاطمہ صاحبہ۔ شیزہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ موجودہ بجٹ میں کیا کچھ ہے نوجوانوں کے لیے، کیا خوشخبریاں ہیں اس حکومت کے پاس نوجوانوں کو دینے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ دیکھیں، جو موجودہ بجٹ آیا ہے اس میں اگر میں IT کے حوالے سے بات کروں تو سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ IT میں جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، جو برآمدات ہیں، ان کے اندر ہماری باقی آپ تمام سیکٹرز دیکھ لیں، لیکن اس کے اندر ان کا فائنل ٹیکس رجیم کو مینٹین کیا گیا ہے اور ان کی ایکسپورٹس پہ جو ہے وہ صرف 0.25% ٹیکس ہوگا۔ اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہمارے فری لانسرز ہیں، ریموٹ ورکرز ہیں، ان کا بھی جو 1% ٹیکس ہے اس کو مینٹین کیا گیا ہے، جبکہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو کسی اور انڈسٹری کو جو ہے یہ کنسیشن نہیں ملی۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ملا ہے، جو ہمارا R&D فنڈ ہے، اس کے ذریعے جس طرح ہم نے اس سال تقریباً 9 لاکھ سے زائد لوگوں کو ٹرین کیا، ینگ بچوں کو، یوتھ کو مختلف
IT کے سکلز میں. اگلے سال بھی ہمارا تقریباً اسی طرح سے 9 سے 10 لاکھ کے درمیان کا ہدف ہے, جس میں ہم ہائی ٹیک سکلز آل دا وے جو سیمی کنڈکٹر کی انڈسٹری ہے وہاں سے لے کے گیمنگ کے ہم نے سینٹرز آف ایکسلنس کھولے, گیمنگ میں بچوں کو ٹرین کرنا, AI میں یہ ہماری جو بلاک چین ہے, کوانٹم کی طرف اب ہم بڑھنے لگے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ یوتھ کے لیے یہ ٹریننگز ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ پروڈکٹیوٹی کی طرف ہیں. تو ہم کہیں پہ بھی پبلک منی وہاں نہیں لگاتے اس ٹریننگ پہ جس کے آگے ان کو روزگار نہ ملے. جب روزگار ملتا ہے منیمم 60 سے 80% لوگوں کو, پھر ہم اپنی پیمنٹس کرتے ہیں. تو پروڈکٹیو امپلائمنٹس, انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کی طرف جو ہے وہ ہم نے بجٹ اس دفعہ رکھا ہے. اسی طرح اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں تو ہم نے ہمارے, آپ دیکھتے ہوں گے جو لارج لینگویج ماڈلز بچے یوز کرتے ہیں, ان کو استعمال کر کے آج دنیا کے بہترین AI کے پروڈکٹس پاکستان میں بن رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو بیس ہوتی ہے, جو آپ کہہ لیں اس کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے, وہ AI کا انفراسٹرکچر ہے جس کے اندر کنیکٹیوٹی ہے اور جس کے اندر AI کے ڈیٹا سینٹرز ہیں, کمپیوٹ ہے, GPUs ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ اس دفعہ بجٹ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہم پاکستان میں بہترین AI کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کا نظام انشور کریں گے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری اور بھی جو ہیں وہ اس بجٹ کے اندر. سب سے بڑا میرے خیال سے جو ہماری یوتھ کے لیے ہے وہ سیلری کی جو ٹیکس ہے وہ نیچے آنا. آپ دیکھیں کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں اب یہ جو پوری اکانومی ہے وہ جانا شروع ہو گئی ہے. جہاں پہلے 41 لاکھ جو سالانہ انکم تھی اس پہ 35% ٹیکس لگ جاتا تھا, اب جو ہے وہ 70 لاکھ کی لمٹ اس کی کر دی گئی ہے. تقریباً 70% جو ہے تھریش ہولڈ بڑھا دیا گیا ہے. جو اس کے اوپر سرچارج تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. جو ہمارے ہائی اینڈ بچے آتے تھے ہمارے ٹیک میں بہت زیادہ, کیونکہ دنیا میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو ان کی اچھی سیلری سکیلز ہیں, یہ مہنگی ریسورسز ہوتی ہیں. تو یہ جب پاکستان آتے تھے تو ان کے اوپر بہت ٹیکس لگتا تھا, جو بچے باہر سے بھی آتے تھے. اب ان کے اوپر وہ ٹیکسز کم کر دیے گئے ہیں. اسی طرح جو کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے, اگر کوئی باہر سے پاکستانی واپس آ کے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے. تو الحمدللہ اس بجٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں جس کے اندر ہمارے یوتھ کے لیے اور خاص طور پہ IT کے لیے اور ٹیلی کام کے لیے جو ہے وہ بہت ساری خوشخبریاں ہیں. تو یہ بڑی آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں, اور ظاہر ہے بجٹ میں آپ جس طرح فرما بھی رہی ہیں کہ ہم ٹریننگ سیشنز بھی پلان کر رہے ہیں, اور ایک تو آلریڈی آپ نے اس کے اوپر ایگزیکیوٹ بھی کر دیا ہے اس پروگرام کو. ڈاکٹر صاحبہ میں ذرا تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ مجموعی طور پر نوجوانوں کے لیے, چونکہ ظاہر ہے آپ نے جس طرح فرمایا کہ موجودہ دور بھی IT کا دور ہے اور آگے بھی IT کے تقاضے ہی بہت زیادہ وسیع ہو جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی R&D بھی ہمیں اس کے اوپر کرنی ہے. تو وہ تو آپ بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا کہ جس طرح سے آپ لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ مند پہنچا سکیں, ان کو سود مند بنا سکیں. لیکن کتنا بجٹ اس کے لیے آپ لوگوں نے مختص کیا ہے, اور تاکہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ میں روزگار کے مواقع مل سکیں؟ شیزہ فاطمہ صاحبہ. دیکھیے, ہمیں جو ڈیولپمنٹ سائڈ سے آیا ہے وہ ہمیں 19 ارب سے زائد ہے جو بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے, اور اس میں ہمارا تو جتنا بھی بجٹ ہوتا ہے آپ سمجھ لیں وہ 100% یوتھ کے لیے ہوتا ہے جو IT کے لیے آتا ہے. اور اس میں 19 ارب میں جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ٹریننگز کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے, اسی طرح AI انفراسٹرکچر کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے. پھر ہم نے ایک اسلام آباد کو پورا ایک اسمارٹ سٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے بجٹ رکھا ہے, جیسے آپ دنیا کے بڑے بڑے اچھے شہروں میں جاتے ہیں. پھر ہمارا جو جتنی بھی سٹیزن سروسز ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی 3 ہدایات ہیں جس کے اندر ہے کہ جو ہماری شہری ہیں ان کو جو گورنمنٹ سے جو بھی ان کو سروس ریکوائرڈ ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ دفتر جائے بغیر مل جائے. تو ان سٹیزن سروسز کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. دوسری ان کی ہدایت ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ کیش لیس اکانومی ہونی چاہیے, تاکہ کہیں پہ بھی کیش کا استعمال نہ ہو, لوگ آرام سے اپنے موبائل فون سے پیمنٹ کریں جیسے ڈیولپ ممالک میں کرتے ہیں. تو کیش لیس اکانومی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ دی گئی ہے. پچھلے سال بھی وزیر اعظم صاحب نے اسٹیٹ بینک کی طرف سے 3 ارب روپے دیے تاکہ ہم QR پیمنٹس کو انکریج کر سکیں. اور جو تیسرا ہے وہ حکومت کی اپنی جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہے.
تو اس گورنمنٹ ٹرانسفارمیشن سے بھی جو ہے انشاءاللہ ہماری آنے والی جنریشن ایک واضح فرق محسوس کرے گی کہ حکومت جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اپنا کام پورے کرتی ہے. ابھی دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پچھلے 2 سالوں سے تقریباً وہ پیپر لیس چل رہی ہے, تو پیپر لیس گورنمنٹ کی طرف. تو یہ جتنا بھی بجٹ رکھا گیا ہے یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے سارے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ لیڈ کریں گے ان 3 اہداف پہ. اور ان کے جیسے میں نے پہلے کہا آئی ٹی کا جو ایک ہی را مٹیریل ہے وہ ہمارا یوتھ ہے, اور اس کو ہم ٹرین کریں گے. ان کے لیے ہم نے مواقع پیدا کرنے ہیں, روزگار کے بھی پیدا کرنے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انٹرپرینورز بنیں, اپنے کاروبار کریں. اس 19 ارب کے علاوہ 9 ارب جو ہے وہ ہمارا جو R&D اگنائٹ کا فنڈ ہے اس کے ذریعے ہم خرچیں گے. اس میں ہم اسٹارٹ اپس کے لیے جو ہے ان کو ایکسیس ٹو کیپٹل پہ کام کر رہے ہیں. کلاؤڈ کی جو ان کی بہت زیادہ کاسٹ ہوتی ہے کلاؤڈ سٹوریج کی, وہ گورنمنٹ آف پاکستان شیئر کر رہی ہے. ملک سے باہر جتنے دنیا کے بہترین ایکسلریٹرز ہیں ادھر ہم جو ہے اپنے اسٹارٹ اپس کو بھیجیں گے. 8 ہم انکیوبیشن سینٹر چلاتے ہیں. ہمارے جتنے پاکستان کے بڑے اسٹارٹ اپس ہیں وہ انکیوبیشن سینٹر سے نکلے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اگلے سال جو ہماری فیوچر ٹیکنالوجی لیبس کے نام سے جو ہے وہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں ہم اسکولز اور یونیورسٹیز کے بچوں کے لیے AI, روبوٹکس اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے ایکسپیرینس سینٹرز بنائیں اور وہاں پہ ان کو سکھائیں. تو سائبر سیکیورٹی پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس سال ہم تقریباً 300 ملین سے زائد لگائیں گے, جس میں ہم سائبر سیکیورٹی کے ہیکاثون کرائیں گے, انوویشن چیلنجز کرائیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ یوتھ کے لیے ہیں, اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا فائنانس منسٹری کو, پلاننگ منسٹری کو کڑی ہدایت تھی کہ جو منسٹری آف IT ہے کیونکہ وہ یوتھ کے لیے اور یوتھ کے روزگار کے لیے اور پاکستان کے استحکام جو کہ اب ٹیکنالوجی کے اوپر ہے, چاہے وہ زراعت ہے اس کے اوپر خرچ ہو. بالکل درست بات ہے, بہت مناسب آپ نے بات کی کہ اب تو سارا کا سارا جو ڈپینڈنسی ہے وہ تو IT کے شعبے کے اوپر ہی ہے, اور پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ یوتھ پر بھی مشتمل ہے. ڈاکٹر شہزاد فاطمہ, آپ نے درست کہا کہ ہم اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس یوتھ کو انگیج کریں اور IT کے ذریعے انگیج کریں, چونکہ آنے والا دور تو ہے ہی IT کا, اور بلکہ موجودہ دور بھی IT کا ہے. تو بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کے کیا عزائم ہیں, کیا پلان ہیں یوتھ کو لے کے, اور ان کو سپورٹ کرتے ہوئے, ان کی ٹریننگ کرتے ہوئے پاکستان کو یوتھ کے ذریعے IT کے شعبے میں کیسے آگے لے کے جانا ہے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, وفاقی وزیر برائے IT, اور بجٹ کے حوالے سے جو رقم مختص کی گئی ہے اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی, کن کن شعبوں میں ان کو استعمال کیا جائے گا, یوٹیلائز کیا جائے گا, اس کے حوالے سے ہم سے تفصیلاً گفتگو کر رہی تھیں. آگے بڑھتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے صرف 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ بجٹ پیش نہ کر کے وفاق پر مطالبات ماننے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں. PTI پارلیمانی پارٹی اجلاس میں مزید کیا فیصلے ہوئے, بات کرتے ہیں نمائندہ پشاور عبدالرحمان سے. عبدالرحمان, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں فیصلوں سے متعلق؟ جی بالکل, خیبر پختونخوا کے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر خدشات کے سائے منڈلانے لگے ہیں, اور اس حوالے سے گزشتہ رات گئے جو اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا سہیل خان کی قیادت میں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی, تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وفاق پر دباؤ ڈالنے کے لیے تاکہ بانی چیئرمین سے ملاقات کروائی جا سکے اور ان سے بجٹ کے حوالے سے مشاورت کی جا سکے, تو انہوں نے 3 ماہ کے لیے عبوری بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ صرف اخراجات جاریہ اور ضروری اخراجات جو ہے اس حوالے سے 3 ماہ کا بجٹ پیش کیا جائے گا اسمبلی میں, اور جو ترقیاتی اخراجات ہیں اس کو مؤخر کیا جائے گا. جبکہ اس حوالے سے جو پارٹی کے چیئرمین ہے جو کہ قانون دان بھی ہے بیرسٹر گور, اور اسی طرح سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ, ان سے بھی مشاورت کی جائے گی اس حوالے سے, اور اس کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے فیصلہ کرے گی کہ آیا مکمل بجٹ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش کرنا ہے یا 3 ماہ کا جو ہے عبوری بجٹ جو ہے اس حوالے سے پیش کرنا ہے. جی صحیح عبدالرحمان, اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ.